أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے مولا ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. احباب ذی وقار، آج ایک انتہائی اہم موضوع چھیڑنے لگا ہوں جس کے اندر یہ موضوع ہے، یہ ایسا ایک موضوع ہے جس کو ہم پس پش ڈال چکے ہیں. یہ ایک ایسا فرض ہے جس کو ہم بھلا چکے ہیں، اور یہ ایک ایسا فرض ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. یعنی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کا تعلق ڈائریکٹلی ایک بندے کا رب کے ساتھ ہوتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو اس کا تعلق ڈائریکٹلی رب اور رب کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن زکوٰۃ ایک وہ واحد فرض ہے جس کا تعلق صرف رب کا بندے کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی اور مخلوق کے ساتھ بھی اس کا واسطہ ہے. کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ حقیقی معنوں میں ایک ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، معاشرے کے اندر بالکل مقروض ہیں، غریب الحال ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے رقم مختص کی. یہ دین اسلام کا یہ اعجاز ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر سختی ہے، لیکن اگر یہ سختی ہوتی تو میرا رب کبھی بھی یہ امیر لوگوں کو نہ کہتا کہ اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ نکال کے میرے غریب بندوں کو بھی دو. اور ایسا فلسفہ رکھا کہ صرف یہ نہیں کہ بندہ اپنے پیسوں سے زکوٰۃ نکال کے دے، اس کے زکوٰۃ نکالنے سے انسان کے درجات میں بلندیوں کا ایک باعث بنا دیتا ہے. یعنی مخلوق کے ساتھ بہتری کی سوچ اور بہتری کے لیے پیسہ نکالنا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں ڈال رہا ہوتا ہے. اور یہ مومنوں کو یہ بات بڑی آسان انداز میں سمجھائی کہ ایک تو تمہارا رزق پاک ہو جائے گا، دوسرا رزق میں برکتیں آ جائیں گی، تیسرا جو غریب لوگ ہیں، جو مفلوق الحال لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی خوشحال ہو جائیں گے. اور جتنا عرصہ بالفرض آسان سے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی غریب کو جس کے پاس کپڑے نہیں، رہائش نہیں، روزگار نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دیتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے اس کا روزگار لگا دیتا ہے، تو اس ایک بندے کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ایک پورا خاندان 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، اخراجات پورے کر لیتا ہے. تو سب کا ثواب جب تک وہ چلتا رہے گا تو اس کا ثواب اس زکوٰۃ دینے والے کو ملتا رہے گا. تو یہ اسباب ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی بخشش کا سبب بنایا. تو اور یہ زکوٰۃ وہ ایک سبب ہے جو رب تعالیٰ، باقی سب فرائض کی اپنی اہمیت، ہر فرض کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس فرض کو اللہ تعالیٰ بہت پسند بھی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق جو غریب ہے اس کا خیال رکھا جائے. اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے. کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کی بھلائی کرتا ہے. تو یہ بہت بہترین عمل ہے. اس سے اپنا رزق بھی پاک ہوتا ہے، رب بھی راضی ہوتا ہے، مخلوق بھی راضی ہوتی ہے. تو آئیے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے. رب تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. اب اس کو اگر انگلش میں کیا جائے تو نو ڈاؤٹ دوز who accepted faith
and did good deeds, وہ شخص جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، and established prayer یعنی نماز کو قائم کرتا ہے، وَآتَوَا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دی، and paid the zakat، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے شخص کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، لہم اجرہم اس شخص کا اجر عند ربہم اس بندے کے رب کے پاس ہے، their reward is with their Lord، یہ رب کہہ رہا ہے کہ پھر اس بندے کا اجر کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور کتنا ہی خوبصورت انداز میں ان کی کیفیت بیان کر دی کہ نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوتا ہے اور نہ پھر انہیں دنیا کا کوئی غم رہتا ہے، نہ آخرت کا خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کا کسی چیز کا غم ہوتا ہے کھونے کا، and there is neither any fear nor any grief to them، کہ رب کہتا ہے یہ کہ ایسے لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رب کہتا ہے ولا خوف علیہم انہیں پھر آخرت کا خوف نہیں رہتا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، کسی چیز کا اندیشہ نہیں رہتا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں اس پیسے کا لٹ جانے کا، یہ کہ ہمارے پیسے لٹ کے ہم زکوٰۃ دیں گے تو لٹ جائیں گے، اس چیز کے پر انہیں غم نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ اپنی مرضی سے دے رہے ہوتے ہیں، نہ کہ لٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی شان بتا رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ صرف امت محمدی پر ہی خاص نہیں تھی، بلکہ جو پہلے انبیاء کرام ہیں ان میں بھی اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کا بڑا ذکر کیا، حکم فرمایا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو جب خالق کائنات نے اس گفتگو کو جو انہوں نے پنگھوڑے میں کی تھی بیان کیا، اور پھر فرمایا، حضرت عیسیٰ اعلان فرما رہے ہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اور یہ بھی الفاظ تھے وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے کردار کے لحاظ سے اور اللہ کی طرف سے ان پر جو فرائض لازم کیے گئے تھے ان کا تعارف کرواتے وقت نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اور رب جلال کا اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 میں میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اے رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیے، بے شک وہ وعدے کو سچا کرنے والے تھے اور رسول نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ یہ کن کی شان؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے نبی کرام کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے، یہدون ہدایت دیتے ہمارے حکم سے، اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے فعل خیرات کی ان کی طرف وحی کی، وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا رب نے ان کو بھی حکم فرمایا۔ اور میں نے یہ آپ کے سامنے 4-5 آیات کا آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنے خوبصورت انداز میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہے اور کتنی خوشخبریاں دے رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بتا رہا ہے کہ اے مومنو یہ آپ لوگوں کا اکیلا فعل نہیں ہے، یہ پہلے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور وہ بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ انتہائی رب کو خوبصورت اور پیارا فعل ہے، جو رب کو پسند ہے، کہ اللہ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کا خیال رکھتا ہے، جو لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، لوگوں کی غریب الحال جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر کے اخراجات اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دی کہ یہ سب پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے جو بندے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں۔ آئیے، یہ تو تھی قرآن پاک کے اندر حکم جو رب تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ اب جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے
اللہ رب العزت جو ہے اسے کتنا عطا کرتا ہے، اسے کتنا دگنا عطا کرتا ہے. بس یہ ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی تفسیر انشاءاللہ العزیز اگلے دن کریں گے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ان کی مثال اس دانے کی طرح، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جو ہر بالی میں 100 دانہ بن گیا، یعنی ایک اس دانے کی طرح جس دانے سے 100 دانہ بن جاتا ہے. اور رب تعالیٰ شاید کیا فرماتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور رب چاہے تو اس 100 کو بھی دگنا کر دے جتنا وہ پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اس بات کا دل میں اندیشہ مت رکھیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو کم ہو جائے گا. نہیں، یہ سودے رب کے ساتھ ہیں. جب رب کے ساتھ سودے کیے جائیں تو میرا اللہ اس چیز کو بڑھا دیتا ہے. ہمیں بظاہر نہیں پتہ لگتا، ہمیں ظاہر چیز نہیں سمجھ آتی، لیکن اللہ رب العزت اس کو ہر طریقے سے بڑھا دیتا ہے. بڑے آسان سے الفاظ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم تھوڑے ناقص ایمان لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 100 روپے دیے تو ہمیں ابھی 1000 روپے مل جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے مال میں برکتیں ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کا کام 1 لاکھ میں ہونا تھا، اب اس نے زکوٰۃ دے دی تو اللہ تعالیٰ وہی کام اس کے 10,000 میں کروا دے گا. تو اب جو 90,000 بچت رب نے کروائی ہے تو یہ اسی کا صلہ ہے جو اس نے رب کی بارگاہ میں صدقہ کیا تھا. یہ ہے رب کے طریقے کہ اللہ رب العزت اس کام میں برکتیں ڈال دیتا ہے. جو کام لاکھوں میں ہونے تھے وہ چند ہزاروں میں کروا دیتا ہے، اور یہ برکت ہوتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 100 دن تو اس کے بدلے میں 1000 روپیہ ہی ملے، تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ایسا کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ہر انداز سے دیتا ہے بندے کو، مختلف انداز سے دیتا ہے. وہی کام ہم جو ہزاروں میں کرنا چاہیں وہ رب تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم 100 میں کر دیتے ہیں، سینکڑوں میں ہو جاتا ہے. تو یہی کام ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، برکتیں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی رزق میں برکتیں ڈالتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہر بندے کو دعا مانگنی چاہیے کہ میرے مولا ہمیں اپنے رستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جس خرچ کو تو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز اب اگلے جتنے بھی درس ہوں گے، ان درسوں کے اندر میری کوشش ہوگی کہ پہلے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے جتنے مسائل ہیں اور زکوٰۃ کہاں کہاں لگتی ہے، کس کس شخص کو دینا چاہیے، ہم وہ بیان کریں گے تاکہ کسی شخص کے اندر کسی شخص کو کوئی غلط فہمی مت